الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ کملی والے دے پڑھو درود سارے اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا رب جان دا سی کئیاں نے پھر بھی نہیں پڑھنا تائیوں وچ نمازاں دے پا دیتا خود پڑھے پڑھن فرشتے بھی تے سانو بھی پڑھن دا حکم سنا دیتا حافظ پھر جے کرے انکار جڑا تے پھر انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا مل کر ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ دی روز در بستان سرا کے ہمہ ٹوٹ یانے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشفت دجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ احباب زیوکار اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتوں سے مالک لم یزل نے ہم سب کو نوازا ہے اور پھر لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام اس ہستی پر ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قربان کر دیا. اس کے لیے
دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مالک لم جزل سے کہ دعا ہے کہ مالک لم جزل ان نیک ہستیوں کے واسطے اور وسیلے مالک کریم ہم سب کی بھی بخشش فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ احباب ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب بے عیب بے شکہ کتاب میں فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ ان یذکر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ مالک کریم فرماتا ہے جو مسجدیں آباد کرتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن باللہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، حساب و کتاب کے دن پر، حشر کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر مالک کریم فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ مالک کریم فرماتا ہے بس یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں، ان قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہو۔ احباب ذی وقار، مساجد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کیا جانا چاہیے، مالک کریم کو سجدہ سجود کیا جانا چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ گھر یعنی کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اس کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے، اس کے بل کو اور جو ہے اس کی سجاوٹ کو، اس کی صفائی ستھرائی کو دیکھنا چاہیے۔ مالک کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو حفاظت کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، ہم اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی دکان میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، دکان میں کرتے ہیں تو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور احباب ذی وقار، مالک لم جزل کے گھر میں جو آ کر عبادت کرنا ہے، مالک کریم کے گھر میں آ کر جو مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مالک کریم کے گھر میں آ کر جو اللہ کی بندگی کرنی ہے، مالک کریم کے گھر میں آ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، ثنا کرنی ہے، اس کو رکوع سجود کرنا ہے، وہ غوروں سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی کی خاطر، مالک لم یزل کو راضی کرنے کی خاطر، مالک لم یزل کو سجدہ سجود کرنے کی خاطر، کسی کے لیے دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو جو ہے تنگ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے نہیں، کسی کو جو ہے وہ مسجد میں جا کر اذیت دینے کے لیے نہیں، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، مالک کریم کی خوشنودی کی خاطر، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد بیان کرنے کی خاطر گھر سے وضو کرتا ہے اور کر کے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مالک کریم کی بندگی کرنے کے لیے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار فرماتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 5 مرتبہ جنت میں دسترخوان مہمان نوازی کا تیار فرماتا ہے۔ تو احباب ذوالفقار صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ 5 سے بھی بڑھ کر زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جو بندہ دن میں جتنی مرتبہ بھی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو ہے اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذوالفقار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، پل صراط سے گزرنے والے جب گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ بندہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا اور مالک کریم جو ہے جس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرواتا رہا، مالک کریم جو ہے اس وقت جنت میں وہ تمام کھانے جو ہیں، تمام نعمتیں جو ہیں جو اس وقت اس کے لیے اکٹھی کی گئی تھی، رکھی گئی تھی، وہ اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ تو احباب ذوالفقار مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ بنے ان اوقات میں وضو کرنا اور نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مسجد میں آنا اور پھر نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا دوسری نماز کے انتظار میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس وقت تکلیف میں اور مصیبت کے وقت نماز کے لیے آیا اور پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دوسری نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھا رہا، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مالک کریم اس بندے کی خطائیں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ گرمی کی شدت میں ایئر کولر کو چھوڑ کر، فریج اے سی کے معاملات کو چھوڑ کر، ٹھنڈک کو چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی کو چھوڑ کر، ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اس بندے کی خطائیں جو ہے وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ٹھنڈ ہو، جب جو ہے ٹھنڈ زیادہ ہو، پانی ٹھنڈا ہو، گرم پانی میسر نہ ہو، بستر کو چھوڑنا پڑے، گرم بستر کو الگ کرے اور اس کو الگ کر کے جو ہے وہ مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ایک نماز پڑھ کے پھر وہیں پہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔
احباب زیبکار، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب باغوں میں گیا کرو، جنت کے باغوں میں جب جایا کرو تو وہاں پر بیٹھ کر جو ہے پھل جو ہے، میوہ جات جو ہے وہ کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، و جسدی و روحی یا رسول اللہ، و مالی و جانی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ یہ جنت کے باغ جو ہے وہ دنیا میں کیسے ہیں؟ دنیا میں کہاں واقع ہے؟ دنیا میں کس جگہ پر ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے غلاموں، جو مساجد ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر میوہ جات کیسے کھانے ہیں، پھل کیسے کھانے ہیں؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہنا، گویا کہ یہ پھلوں کی مترادف ہے، گویا کہ یہ پھل کھانا ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندے مساجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، مالک لم یزل کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ سجود کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا یہ جنت کے باغوں میں بیٹھ کر ان کے پھلوں کا مزہ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو اب آپ اسی بکار اسی طرح ایک اور روایت میں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے گھر سے یا بازار سے جو نماز پڑھتا ہے اور اس کا ثواب اتنا کم ہے کہ اگر وہی نماز وہ بندہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے جو ہے وہ 25 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے، بازار میں نماز پڑھنے سے، دکان میں نماز پڑھنے سے، کھیت میں یا کسی جگہ اور نماز پڑھنے سے، فرمایا جب بندہ اللہ کے گھر میں یعنی کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جب بندہ گھر سے نماز کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے جو ہے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے مالک لم یزل اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور پھر فرمایا ہر قدم کے بدلے مالک کریم اس کا درجہ جو ہے وہ بلند فرماتا ہے۔ اور جب بندہ مسجد میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے نماز شروع کرتا ہے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت سے پر جو ہے فرشتے جو ہے اس بندے کے لیے عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ بندہ نماز میں مشغول رہتا ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے پر خاص عنایت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنے اس بندے پر خاص عنایت فرما، اے میرے کریم اللہ اپنے اس بندے پر خاص رحمت فرما۔ اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز میں رہتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم بیٹھے ہیں انتظار میں مسجد میں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ایسے ہے کہ گویا وہ نماز میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔
تو مسجد میں جلد آیا کریں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں، انتظار کیا کریں، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کیا کریں، جلدی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ تو اطمینان کی جگہ ہے، یہ تو سکون کی جگہ ہے، اس سے تو دل کو راحت ملتا ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے جتنا بھی زیادہ ہو سکے۔ جو لمحات ہم مسجد میں گزاریں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا نماز کے انتظار میں، وہ بڑے ہی جو ہے وہ مقبول ہوتے ہیں۔ اور جو ہے اکثر فجر کے وقت اور عشاء کے وقت اندھیرا ہوتا ہے تو کافی ساتھی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، وہ کہتے ہیں اندھیرا ہے، کہیں جو ہے وہ چوٹ نہ لگ جائے یا کوئی مسئلہ مسائل نہ کھڑا ہو جائے، پریشانی نہ بن جائے، تو وہ لوگ جو ہے وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں یا گھر میں ہی جو ہے وہ سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ وہ محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنیے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جو بندے اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں، اللہ کے بندے جو اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ان کو بشارت سنا دو کہ ان کے عمل کے صلہ میں قیامت کے دن ان کو اللہ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ جو بندے اندھیرے میں اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے بدلہ میں نور کامل عطا فرمائے گا، اور اندھیرے میں پابندی سے نماز کے لیے جانے والا اللہ کے ساتھ سچے تعلق کی پہچان دیتا ہے کہ اللہ سے پہچان یہی ہے، اللہ سے محبت کی پہچان یہی ہے کہ اندھیرا ہو یا بارش ہو یا سردی ہو یا گرمی کی شدت ہو، اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے آنے سے رکنا نہیں ہے، اس طرح آ کر جو ہے وہ عبادت کرنی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ سجود کرتے ہیں، اور یہ مالک کریم کا احسان عظیم ہے کہ آپ احباب وہ بھی دیکھیں گے کہ جب اذان ہو رہی ہوگی تو وہ مسجد کی لیٹرین استعمال کر کے باہر جاتے ہوئے تو نظر آئیں گے، پر مسجد میں نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ اذان ہو رہی ہوگی، چوک میں بیٹھے ہوئے اپنی جو ہے اسی طرح گپ شپ میں مشغول تو رہیں گے، پر انہیں یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے اپنی بات چیت کو بند کر کے جو ہے وہ مسجد میں آ جائیں۔ دکانوں والے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا سامان دے رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، پر انہیں یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنی دکان کو بند کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ وہ کیا پھر رونا کیا روتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں رہی، ہماری دکان میں برکت نہیں رہی، پتہ نہیں جو ہے وہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی کی نظر لگی ہے، کسی نے کوئی جو ہے وہ ٹونا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا بلاوا آ رہا ہے مسجد کی طرف، تو ہم نے مسجد میں جا کر اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ احسان عظیم ہے مالک کریم کا۔ مالک کریم نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا، بلکہ مالک کریم نے ہمیں اپنے گھر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آتا بھی وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ عام سی بات ہے، اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، اگر وہ ہمارا تعلق والا ہے، ہمارا جاننے والا ہے، ہمارے لیے وہ مخلص ہے، ہمارا جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہے، وہ عزت والا ہے، قریبی ہے، اس کی آنکھ میں شرم و حیا ہے، تو ہم اسے جو ہے وہ اپنے گھر بٹھاتے ہیں، اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو بندہ ٹھیک نہ ہو، جو بندہ عزت کے لائق نہ ہو، جو بندہ ہمارے جاننے والا نہ ہو،
ہمارا قریبی نہ ہو، ہمارا رشتہ دار نہ ہو، ہم اس سے محبت نہ کرتے ہوں، ہم اسے جو ہے وہ اچھا جانتے نہ ہوں، تو پھر ہم اسے جو ہے وہ قطعی طور پر اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو وہ خود اس بات پر جو ہے ندامت کریں، افسوس کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آتا تو صرف وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے، جس کو مالک کریم ہدایت دیتا ہے، توفیق عطا کرتا ہے، وہی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، وہی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ آج ہم جو ہے پریشان تو ہیں، مشکلات میں تو ہیں، تکلیفوں میں تو ہے، مصیبتوں میں تو ہے، اور ہم اس بات پر جو ہے توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں جو یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں۔ دراصل ہمارا جو دین سے دوری اختیار کرنا ہے وہی مین وجہ ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے لگ جائیں گے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، ہماری تکلیفوں کو مالک لم یزل دور فرمائے گا۔ جب ہم اس چیز سے دین سے دوری اختیار کریں گے، ہمارے بچے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھر عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، دیگر جو ہے ہماری بہو رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ہماری بیوی کیوں نہ ہو، جب وہ نماز نہیں پڑھے گی تو گھر میں خیر و برکت کیسی ہوگی؟ یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ بھی پوچھا جائے گا اس مرد سے جو اس گھر کا وڈیرا ہے، جو اس گھر کا بڑا ہے، کہ تو نے نماز پڑھی تھی۔ پہلا نمبر تو خود پڑھتے ہی نہیں ہے تو گھر والوں کو کیسے کہیں گے؟ اگر خود تو نے پڑھی ہے تو تیرے گھر والوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ انہیں تو نے کیوں نہیں کہا؟ انہیں تو نے کیوں نہیں اس کام پر لگایا؟ انہیں کیوں نہیں اس کام کے لیے ڈانٹا؟ باقی سب کام کے لیے بول سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ تو نے یہ کام نہیں کیا میرے بیٹا، تجھے میں نے کہا تھا کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں سے پیسے لے کر آنے ہیں، فلاں سے جو ہے یہ چیز لے کر آنی ہے، فلاں کو مل کے آنا ہے، فلاں کے افسوس میں جانا ہے، فلاں کے جنازے پہ جانا ہے، فلاں کی فاتحہ پہ جانا ہے، فلاں شادی پہ جانا ہے، فلاں فنکشن پہ جانا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں گیا تھا، ملا تھا، وہ ملا تھا، نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ تجھے شرم و حیا نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تمہیں جانا ہے؟ جب ہم اس طرح کی باتیں ان سے کر لیتے ہیں، ان سے لڑ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، تو ہم اس بات پہ کبھی کیوں نہیں ان سے جھگڑتے؟ کبھی کیوں نہیں تلخ آواز میں انہیں کہتے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج سارا دن میں کتنی نمازیں تو نے پڑھی ہیں؟ آج سے میں دیکھوں گا تو کون سی نماز نہیں پڑھتا، آج سے تو نے جو ہے وہ 5 پوری نمازیں پڑھنی ہے۔ جب وہ والد خود نماز پڑھے گا تو اس کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، جب وہ خود نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے بچے بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو احباب زیوکاری ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اس لیے تو شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا نا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ لاہور کی ایک مسجد تھی جو ایک رات میں جو ہے مسلمانوں نے تیار کی۔ کیوں تیار کی؟ تو مختلف ہے باتیں۔ اس جگہ پر ایک شخص نے، اللہ والے نے نماز پڑھی تو مسلمانوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ والوں کے قدم لگے ہیں، اللہ والے کے، اس نے یہاں پر سجدہ کیا ہے، لہذا اس جگہ کو جو ہے ہم مسجد بنائیں گے چوک میں۔ تو وہ دور انگریزوں کا دور تھا، مسلمان ہندو سکھ اکٹھے رہتے تھے۔ اب سکھوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ہم مسجد نہیں بنانے دیتے، بلکہ ہم یہاں پر اپنا جو ہے وہ گردوارہ تیار کریں گے، یہاں پر ہم اپنی عبادت کریں گے۔ لہذا وہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مسلمان اور سکھ آپس میں لڑتے رہے۔ یہ کیس جو ہے عدالت میں پیش ہوتا رہا اور یہ جو ہے وہ کیس چلتا رہا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا
اس سے پہلے جو ہے بتانے والے وکیل نے بتایا کہ اگر اس جگہ پر مسجد بن جائے تو پھر حکومت جو ہے، قانون جو ہے، اس مسجد کو گرا نہیں سکتا، اس مسجد کو توڑ نہیں سکتا، پھر یہ فیصلہ سکھوں کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ اب کل جو ہے پیش ہونا تھا عدالت میں مسلمانوں نے اور سکھوں نے، تو راتوں رات پھر مسلمانوں نے کیا کیا، وہ مسجد کو تیار کیا، پہلوانوں کو بلایا، خود ساتھ ہوئے، عورتیں بھی ساتھ ہیں، مرد بھی ساتھ ہیں، جوان بھی ساتھ ہیں، بوڑھے بھی ساتھ ہیں، اور ساری رات لگے رہے، اور رات میں جو ہے انہوں نے اس مسجد کو تیار کر لیا۔ صبح پتہ چلا تو کیس مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، کیونکہ وہ مسجد بن چکی تھی۔ تو علامہ اقبال محمد رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اسی مسجد کے لیے وہ یہی شعر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ شب بھر میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یعنی کیا کہ مسجد ایسی ایک رات کے اندر بنا لی، لیکن دل ساڈا وہ اس طرح زنگ اس میں لگ گیا کہ جس طرح جو ہے وہ نماز کے وہ قریب ہی نہیں آتا۔ پرانا جو ہے وہ پاپی ہے، گناہگار ہے، پرانا وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں، رات میں تو جو ہے وہ مسجد تو بنا لی ہے۔ تو احباب، جب مسجد بنائی جاتی ہے پھر ان کو آباد بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں حدیث فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے میرے غلاموں، جب کسی شخص کو صبح و شام مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھا کرو، مسجد کے ساتھ اس کی دل لگی دیکھا کرو، محبت کے ساتھ وہ مسجد کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ستھرائی کرتا ہے، اس کے توڑ پھوڑ کا خیال رکھتا ہے، اس کی روشنی کا بندوبست کرتا ہے، دروازوں کا، تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان میں شک نہیں کرنا، بلکہ وہ ایمان والا ہے، بلکہ وہ مومن ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ میرے کریم اللہ کا فرمان ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے پھر اس کے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ اس پر پختہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بڑا مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے جس نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے۔ آج تو ہم تھوڑی سی رنجش پر جو ہے وہ مسجد سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ فلاں ساتھی سے ہماری رنجش ہے، فلاں قوم سے ہماری جو ہے وہ رنجش ہے، فلاں شخص سے ہماری لڑائی ہو گئی ہے۔ بھائی لڑائی تیری ہوئی ہے اس شخص سے، لڑائی تیری ہوئی ہے اس قوم سے، لڑائی تیری ہوئی ہے کسی سے، تو چھوڑ رہا ہے مسجد کو، تو نماز پڑھنا چھوڑ رہا ہے مسجد سے، تو دور ہو رہا ہے اللہ کے گھر سے۔ تو نے عبادت کرنی ہے تو اس بندے کے لیے نہیں کرنی جس کے ساتھ تیری لڑائی ہے، تو نے عبادت کرنی ہے تو اس قوم کے لیے نہیں کہ جس کے ساتھ تیری لڑائی ہے، بلکہ تو نے تو عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ سے تو تیری لڑائی نہیں ہے، اللہ کو تو سجدہ بھی نہیں کرتا، پر مالک لم یزل تیرے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا، مالک لم یزل تیری ہوا آکسیجن نہیں روکتا، مالک لم یزل سورج کو حکم نہیں دیتا کہ یہ باغی ہے، اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اس نے میری نماز نہیں پڑھی، اس نے جو ہے میری بندگی نہیں کی، لہذا سورج اس کی طرف روشنی نہ کر۔ نہیں، فرمایا مالک لم یزل تو بندے کے لیے تمام جو ہے وہ نعمتوں سے اس بندے کو نوازتا ہے، پھر بندہ کیوں ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے کسی کے لیے، کسی قوم کے لیے۔ کچھ ہمارے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز یہاں پر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہاں پر لوگ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ذرا اپنے دل میں یہ تسلی کر کے جو ہے وہ سوچیں ضرور کہ عبادت کرنی ہے ان لوگوں کے لیے یا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کرنی ہے۔
اور پھر فرمایا مسجدیں تو جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور مسجدوں پر جو ہے وہ حکومت، وہ سب کچھ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کہ جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا خلیفہ عباسی، اس نے اپنی بیوی کو معلق طلاق دی کہ اگر شام تک میری سلطنت سے تو دور نہ گئی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، اگر تو میری بادشاہ سے، میری سلطنت سے شام تک تو باہر چلی گئی مغرب سے پہلے تو تجھے طلاق نہیں ہوگی۔ اب بیوی تھی، بڑی پریشان ہوئی کہ بچے ہیں کیا کروں گی۔ اب خلیفہ عباسی کی جو سلطنت ہے، جو بادشاہت ہے، وہ بڑی بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، کہ بغداد سے کابل تک، اور جو ہے اسی طرح بغداد سے ایران تک، بخارا تک، سمرقند تک، کئی جگہوں تک جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے باہر جانے کا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی ہم تقلید کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلائے جاتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ ہمارے امام اعظم جن کو لقب عطا کیا گیا، آپ کے پاس وہ آئی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، پوچھا کیا مطلب ہے، کس مطلب کے لیے آئی ہے، کیا مقصد ہے؟ عرض کرتی ہے حضور مجھے جو ہے وہ میرے شوہر نے، یعنی خلیفہ عباسی نے طلاق دی ہے معلق، کہ مغرب سے پہلے اگر میں سلطنت سے باہر نکل گئی تو طلاق نہیں ہوگی، اگر مغرب تک جو ہے وہ میں اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں رہتی ہوں تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیے اس کا حل کیا ہوگا کہ کسی طرح یہ طلاق سے بچا جا سکے، کسی طرح میں اپنا گھر جو ہے وہ برقرار رکھ سکوں، میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹے نہ، میرے بچے جو ہے وہ رل جائیں گے، میں جو ہے وہ بکھر جاؤں گی، لہذا اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا آپ اس طرح کریں، یہ مسجد ہے، مسجد کا جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ جاؤ، اور پھر تمہارا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ بیٹھ جاتی ہے، زور کی اذان ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، امام صاحب پھر چلے جاتے ہیں اپنے حجرے میں، مطالعے میں مشغول ہو جاتے ہیں، عصر ہو جاتی ہے، آتے ہیں جماعت کرواتے ہیں، جماعت کروانے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے حجرے شریف میں چلے جاتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے۔ وہ عورت جیسے جیسے سورج جو ہے وہ ڈل رہا ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہونے والا ہے، تو وہ اس کی جو ہے وہ بے قراری اور بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پھر دروازہ کھٹاتی ہے، پھر جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ عرض کرتی ہے حضور آپ نے فیصلہ نہیں کیا، شاید میں نے سمجھا کہ آپ بول نہ گئے ہوں، مغرب ہونے والی ہے، اگر مغرب مجھے ادھر ہو جاتی ہے تو مجھے طلاق ہو جائے گی، میں نے مغرب سے پہلے اس کی سلطنت سے باہر نکلنا تھا، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھی رہے، مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ تیرا فیصلہ کیا جائے گا۔ مغرب کی جماعت کروانے کے بعد فرمایا کہ جا تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ عرض کرتی ہے حضور کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ یہ شہر بھی وہی ہے، ملک کی بات تو دور ہے، یہ شہر وہی ہے جہاں پہ میرا گھر ہے، بادشاہ وہیں پہ موجود ہے، تو میں اس کی بادشاہت میں رہی ہوں، اس کی سلطنت میں رہی ہوں، اس کا کہنا تھا کہ میری سلطنت سے باہر نکل جائے گی مغرب سے پہلے تو طلاق نہیں ہوگی، تو میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، مجھے طلاق کیسے نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا مئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں، یہاں پر کسی بادشاہ کی حکومت نہیں ہے، یہاں پر تیرے گھر والے کی حکومت نہیں ہے، تیرے گھر والے کی حکومت مسجد کے دروازے سے باہر ہے، اس کی بادشاہت مسجد کے گیٹ سے باہر ہے، جبکہ تو مسجد میں مغرب تک رہی ہے تو یہ اللہ کی سلطنت میں رہی ہے، اللہ کی حکومت میں رہی ہے، لہذا اس کی سلطنت سے تو باہر تھی، لہذا جہاں تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ مسجدیں تو صرف اور صرف اللہ کی ہیں، اور مسجدوں سے ناراضگی بے مول ہے، وہ ناراضگی کر کے کسی اور جگہ پہ نماز پڑھنے والا
وہ اپنی نماز کی فکر کرے۔ یہ بات کر کے جو ہے وہ کسی اور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا کہ وہاں پر لوگ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی نماز کی فکر کرے کہ اس کی نماز وہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور مسجدوں کے ساتھ محبت کیا کرے، صفائی کا بھی اس کا خیال کیا کرے۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت نظر نہیں آئی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت فوت ہو گئی تھی، لہذا آپ علیل تھے، ہم نے سمجھا کہ آپ کو پریشان نہ کیا جائے تو ہم نے اس عورت کو دفنا دیا ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر دعا فرمائی اور پھر مسکرائے تبسم فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تبسم فرمایا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس لیے تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا جو ہے معاملہ کیا ہے کہ مجھے معاف فرما دیا ہے، بخش دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کس وجہ سے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں اس کے گھر کی صفائی کرتی تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ آج ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں سب بچھی نہیں پڑی تو ہم ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سب بچھانے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کرتے، حالانکہ گھروں میں دیگر ہم کئی جگہ پہ کام کرتے ہیں، گلیوں تک میں کام کرتے ہیں، تو سب بچھانے کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ کر صف بچھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جنتی لباس اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا۔ جو بندہ مسجد میں آ کر صف بچھاتا ہے اور جو بندہ مسجد کی روشنی کا جو ہے وہ تعاون کرتا ہے، روشنی کا بندوبست کرتا ہے، تو سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا۔ تو آپ کے سامنے مسجد فیض عام تعمیر کے مراحل میں ہے، تو آپ احباب اس کے لیے بھی تعاون کریں گے اور دوست احباب کو بھی تعاون کے لیے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، مالک کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔